کہ آپ گھر سے نکلتے, ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیتے, ویٹ کرتے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملتے اور یہی باتیں ان کو مشورے کے طور پہ ملتی, وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے, اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں. یہ بولنے کی بات نہیں ہے, کرنے کا کام. کرنے کا کام. آ جائیں جی, موسٹ فیوریٹ چائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھا نا چائے پیئیں گے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوال ہی غلط ہے. یہ پوچھا کریں کہ کتنا بڑا کپ پیئیں گے, چھوٹا کپ پیئیں گے یا بڑا کپ پیئیں گے. ہم خود چائے کے شوقین ہیں, اچھا, چائے کے جنونی ہیں, لیکن میرے جو سب کو ہم نے فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے, اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو جب ہم اچھا کھانا شروع کر دیں گے, خود سے محبت کرنا شروع کر دیں گے, ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے, تو یہ شوگر مکمل ریورس ہو جاتی ہے. یہ بائی چانس نہیں ہے, بائی چوائس ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر لاسٹ میں بات کر لیں. کچھ لوگ فیشن سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی نا لوگ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ڈائبٹیز میں روزہ رکھتے وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ شوگر لو ہو سکتی ہے, اور لو شوگر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے, اور اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم میڈیسنس کی ڈوز زیادہ رکھی ہوتی ہے ہم نے, ہائی گیج دوائیاں ہوتی ہیں. جیسے ہی ہم روزے کی حالت میں جاتے ہیں ایک دم سے شوگر لیول کریش ہوتا ہے. کس حد تک اگر انسان کی شوگر ان کنٹرولڈ ہے یا کنٹرولڈ ہے تو وہ روزہ رکھ لے, اور کون سے مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں؟ روزہ رکھنا ضروری ہے, لیکن جان بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے. وہ تمام جتنا آپ سحری کو لو کارب رکھیں گے, جتنی آپ کی انسولین کی اسپائک کم سے کم ہوگی, اتنا پورا دن بلڈ شوگر سٹیبل رہے گی. یہ جو سحری میں نے بتائی نا ہیلدی, یہی آپ نے کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ میں جو ہمارے گیسٹ ہیں, تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہوگی, ڈاکٹر وسیم ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب شروع میرے خیال میں رمضان سے کرتے ہیں. بسم اللہ. کیونکہ جو لاسٹ ایپیسوڈ رمضان والا تھا اس سے ریلیونٹ لوگوں کے سوال ہیں, اور سحری کے ریلیٹڈ سوال ہے کہ سحری میں بیسٹ پلیٹ ڈیزائن کی جا سکتی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے, اور اس کا ویٹ کے اوپر بھی کوئی اثر نہ آئے, تو اکثر لوگ یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو جی میں پروٹین کے اوپر بڑا جو ہے نا بات کرتا ہوں کہ اپنی پروٹین انٹیک اچھی رکھیں, کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہمارا مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے, اور شوگر میں بھی جو حصہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے وہ مسلز ہوتے ہیں. تو سحری میں جو سب سے مین فوکس ہونا چاہیے ہمارا, وہ پروٹین کے اوپر ہونا چاہیے. انڈے بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا, اسی طرح سے چکن, گوشت, جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے, تھوڑی سی بے شک آپ اس میں جو ہے ریڈ بینز کا ایک جو ہے سیلڈ بنا کے وہاں سے اپنی پروٹین کر لیں. اس کے علاوہ جو گریک یوگٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نارمل جو دہی ہے اس میں آپ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ, جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے وہ ایڈ کر کے, تھوڑا سا اس میں آپ شہد مکس کر کے, تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پورے دن ایک اچھی انرجی کی سورس بھی مل جائے گی, پروٹین بھی پورا ہو جائے گا, ساتھ ساتھ آپ کو سارا دن بھوک پیاس اور بلوٹنگ کے ایشوز بھی نہیں ہوں گے. تو یہ جو میں نے پورا ابھی جو بات کی نا, تو اس میں 3 چیزیں جن کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹ, پروٹین اور فیٹ. اب ڈائبیٹک پیشنٹ کا جو کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم ہوتا ہے وہ خراب ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ آلریڈی خون میں شیرہ زیادہ ہے, تو کاربس کو ہم نے بیچ میں سے کم رکھنا ہے. میں نے جو فوکس کیا وہ پروٹین اور فیٹ پہ کیا. پروٹین ہمارے پاس دہی سے بھی آ گئی, انڈوں سے بھی آ گئی, اسی طرح سے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سے بھی آ گئی. ڈرائی فروٹ سے ہمیں تھوڑے سے ہیلدی فیٹس مل گئے. 1 چمچ شہد میں شفا ہے, اس کا وہ کوانٹٹی بھی ہم نے کنٹرول کر لی تاکہ شوگر سپائک نہ کرے. اب رہ جاتی ہے بات, وہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ روٹی پراٹھا, تو بے شک یہ ڈش سائز آپ پراٹھا دیسی گھی کا کر لیں, یا 1 سلائس آپ ڈبل روٹی براؤن بریڈ کی کر لیں, تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو پورے میل کے جو ٹوٹل کاربز ہیں وہ کم ہوں گے, اور باقی پروٹین فیٹ بھی مل جائے گا, اور پورے دن کے لیے آپ انرجیٹک بھی رہیں گے. تو یہ ایک بڑی بیلنس سی سحری ہے جو میں نے بتائی. اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ پروٹین اسمودی بنا لیتے ہیں. وے پروٹین اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو آپ نے تھوڑی سی جو اسٹرابریز ہیں اس میں تھوڑا سا دہی ڈال کے, تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے آپ نے ½ سکوپ وے پروٹین کا ایڈ کر دیا, تو آپ کے پاس 1 گلاس ہائی پروٹین سورس کا لکوڈ فارم میں بھی آ گیا. اس کے علاوہ 2 سے 3 گلاس پانی آپ نے پی لیا, تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ پورا دن نہ آپ کو زیادہ پیاس لگے گی, نہ آپ کی بلڈ شوگر فلکچویٹ ہوگی, اور پورا دن بڑا خوبصورتی سے گزر جائے گا. اچھا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کہیں کہ یہ کھا لیں, اور سحری میں اب یہ بتائیں کہ کیا نہ کھایا جائے, یہ بڑا ہے. دیکھیں میں نے کسی چیز سے منع نہیں کیا, میں نے کہا ہے کہ بس ہاتھ ہولا رکھنا ہے, اور مطلب آپے سے باہر نہیں ہونا.
بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر سحری میں پوری ٹکا کے سحری نہیں کروں گا نا اور صحیح یہاں تک پیٹ کو نہیں بھروں گا نا تو شاید میرا روزہ اچھا نہ گزرے, مجھے شاید ویکنیس ہو, سستی کی شکایت ہو. تو ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا, حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. وہ چند لقمے صحیح ہونے چاہیے. اگر ہم ایک پلان کر کے مائنڈ فل ایٹنگ کے ذریعے ایک پلیٹ بنانا سیکھ لینا, اس میں آپ تھوڑے سے رائس ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں آپ تھوڑا سا لوبیا ایڈ کر سکتے ہیں, 1 انڈا 2 انڈے, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں, بالکل اس ایکسٹریم لیول پہ نہ جائیں, کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو. یہاں پہ آ کے بہت سارے لوگ کام خراب کرتے ہیں. ابھی میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 4 بجے کا وقت ہے صحیح, اور ایک ریسٹورنٹ ہے اور وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں اور لوگ پتہ نہیں 50 ڈشز انجوائے کر رہے ہیں. تو میرا معصومانہ سوال یہی ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں صرف کھانے کے لیے پیدا کیا؟ کیا یہ رمضان کا جو 1 مہینہ ہمارے پاس آتا ہے, جو ہمیں ڈی ٹاکس کرنے کے لیے آیا ہے, ریفریش کرنے کے لیے آیا ہے, ریسیٹ کرنے کے لیے آیا ہے, ایک سلیم عقل ایک سلیم وجود میں ہی ٹھہر سکتی ہے. اگر پیٹ بھرا ہو نا تو دماغ خالی ہو ہی جاتا ہے. تو بڑے پیٹ کے ساتھ نا کوئی بڑا کام انسان نہیں کر سکتا. تو بھوک رکھ کے کھائیں, سحری کو بھی پلان کریں اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں. اگر کوئی بندہ ڈائبٹک ہے تو افطار جو ہے وہ کھجور سے شروع کر لینی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر ڈائبٹک ہے تو وہ کتنی کھجوریں کھا سکتا ہے مطلب فوراً افطاری کے ٹائم پہ؟ 1 کھجور میں کوئی ایشو نہیں ہے, 2 کھجوروں میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ افطاری میں کتنی کھجوریں کھا رہا ہے. پوری بات جو ہم کریں گے کہ افطاری میں ڈائبٹک پیشنٹ کن چیزوں سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ میں نے اپنی لیٹ سے میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور میری افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے پلیٹ بنائی ہے جس میں گوشت, اسی طرح سے پروٹین کی کوئی اور سورس, گریک یوگرٹ یا کوئی بھی دہی کا آپ نے جو ہے وہ سورس رکھا ہوا ہے, یا ساتھ ساتھ وہی جو میں نے وے پروٹین کا جو اسمودی بنا کے میں نے رکھی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ اگر میں ان سے اپنی افطاری کر لیتا ہوں تو 2 یا 3 کھجوری میرا کیا بگاڑ لیں گی. پرابلم یہ ہے کہ بات کھجوروں سے شروع ہوتی ہے, سموسوں پہ جاتی ہے, کچوریوں پہ جاتی ہیں, پکوڑوں پہ جاتی ہے, اور جب تک ہم کسی ہیلدی آپشن تک پہنچتے ہیں نا ہمارا 80% پیٹ بھر چکا ہوتا ہے. پھر ہم یعنی کہ آپ کاربس کا انٹیک دیکھ لیں کہ کاربس ویسی باڈی, کاربوہائیڈریٹس باڈی ویسی یوٹیلائز نہیں کر پا رہی. آپ نے پورا دن فاسٹنگ کی, باڈی کو ریلیکس کیا, لبلبے کو ریلیکس کیا, پینکریاس آپ کا ریلیکس ہو گیا, اور جیسی افطاری سٹارٹ ہوئی اب آپ نے 2 کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد آپ نے ساری غلط چیزوں کا انتخاب کیا. تو اس کے بعد اگر آپ پروٹین کھا بھی لیں گے تو بیڑا تو غرق پہلے ہو چکا ہے نا, تو اس سے پھر کیا ہی فائدہ ہو جائے گا. تو ویسے کیا سیکوینس ہونا چاہیے؟ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ کھاتے رہنا چاہیے. اب اوبیسلی روٹین میں بھی اگر کوئی ڈائبٹک نہیں بھی ہے تو پلان کرے, جیسے میں آپ کو اپنی پلاننگ بتا دوں. ٹھیک ہے, میں افطاری میں جو ہے نا 1 سلائس کا جو ہے وہ برگر ہوتا ہے میرا, اس کے اوپر 2-3 کباب ہوتے ہیں, چیز بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے, تھوڑے سے چاول گوشت کے ساتھ یا فش کے ساتھ یہ میں رکھ لیتا ہوں, اور ڈھیر سارا سلاد. ٹھیک ہو گیا. اب جب میں ان سے ہو کے آتا ہوں نا تو بیچ میں اگر میری نظر کسی پکوڑے پہ پڑی بھی ہے تو اگر وہ میں 1 کھاؤں گا اس سے زیادہ گنجائش ہی نہیں ہوگی, یا میکسیمم 2 کھا لوں گا. اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ 80% ڈائٹ میری ٹھیک رہی ہے, 20% اگر میں گڑبڑ کروں گا ابھی تو مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. ہم لوگوں کا سیکوینس ہی خراب ہے. ہمیں ابھی تک یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم نے ذائقے کے لیے نہیں کھانا, اپنی ریکوری کے لیے, اپنی صحت کے لیے کھانا ہے. تو جب میں افطاری پوری کر لیتا ہوں نا تو تقریباً میری افطاری میں 40 سے 50 گرامز پروٹین یہ پورے ہو گئے ہوتے ہیں, کم از کم 30 سے 35 گرام تک میرے کاربز ہو گئے ہوتے ہیں, اور ایک ہیلدی سورس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا فیٹس کا بھی مجھے مل گیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم گھر میں جو ہے دیسی گھی, آلیو آئل اسی کا استعمال کرتے ہیں. اگر کسی کی افورڈیبلٹی نہیں ہے تو سرسوں کا تیل بھی وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ ڈالڈا, کنولا, اس کو ہم ذرا کم سے کم اس کا استعمال رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں کرتے, لیکن کم سے کم اس کا استعمال ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ افطار کے بعد اب ہم پتہ نہیں اس کو علیحدہ علیحدہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈنر ایک اور چیز ہے اور افطار ایک اور چیز ہے. مطلب میرے خیال میں میل ہی ہے اوبیسلی, لیکن پھر بھی اگر اس کو سیپریٹ کر دیا جائے تو افطار کے فوراً بعد کھانا کھا لینا مناسب ہے یا پھر ایک وقفہ دینا چاہیے؟ وقفہ دینا چاہیے, وقفہ دینا چاہیے. میں یہی بولوں گا کہ تھوڑا سا نا وہ آپ تھوڑا نماز پڑھ لی, تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ نے ایکٹیو کر لیا, تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو گئے اس کے بعد, اور پھر ایک 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد, میرا مطلب میں اس کو ایسے نہیں کہتا کہ پوری آپ نے کوئی پورا ڈنر انجوائے کرنا ہے, اس کو آپ نے ایک میل سمجھنا ہے. یہی جو سیکوینس میں نے بولا نا, اسی سیکوینس کو آپ ڈنر میں بھی ریپیٹ کر دیں.
اچھا لیکن پھر وہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے نا، اب یہ شوگر کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوں جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اس کو بعد ہم آگے ڈسکس کریں گے. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی تو ایشو نہیں. پھر سحری کا وقت بھی آ جاتا ہے، مطلب ٹوٹل 8 گھنٹے کا تو ٹرانزیشن ہے. مثال کے طور پہ 2500 کیلریز لینی ہے، تھوڑی تو لوگوں کو سائنس سیکھنی پڑے گی نا. موبائل پہ سارا دن جو ہے نا یہ مارننگ شو کے کنٹروورشل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو ڈفرینٹ ایپس مل جاتی ہیں، مائی فٹنس پال ہے، فیٹ سیکرٹ ہے، اس کے ذریعے آپ کو کیلریز کاؤنٹنگ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب آپ کی کیلریز کی ریکوائرمنٹ ہے 2500 کیلریز، تو آپ اس کو ایسے کر لیں کہ 800 جو ہے آپ کی افطاری میں ہو گئی، 800 850 آپ کی وہ ڈنر میں ہو گئی، اور 800 کیلریز آپ کی سحری میں ہو گئی. یہ جو میں نے آپ کو میل کا پورشن بتایا نا، یہ اتنی کیلریز بن رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندھا دھند چل رہے ہوتے ہیں. جب ہم افطاری سے اٹھتے ہیں تو ماشاء اللہ 3500 4000 کیلریز کھا چکے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو بھی کھائیں گے وہ اضافی ہے. تو اس میں جو سیلف کنٹرول ہے نا، میں اس دن ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، ہے تو وہ ویسٹ کے، لیکن انہوں نے کہا کہ نیوٹریشن کے اوپر نا بڑا کام ہوا. صحیح. اور پتہ ہے خلاصہ کیا نکلا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، یعنی کہ وہ جو فل اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھونسنا نہیں ہے ان چیزوں کو. تو یہی اگر ہم تھوڑا سا فن سیکھ لیں، کیلری گاڑی چلانی سیکھ لی ہے، اتنے کام کرنے سیکھ لیے ہیں، تو کیلریز کو ٹریک کرنا بھی سیکھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ میں ٹوٹل اس کیلری کاؤنٹ پہ چل رہا ہوتا ہوں. جب مجھے وزن کم کرنا ہوتا ہے میں ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہوں. جب مجھے ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے میں اس کی مینٹیننس کرنا شروع کر دیتا ہوں. ڈیفیسٹ سے مراد یہ کہ 2500 کیلریز چاہیے تو 2000 کھاؤ. ٹھیک ہے. جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں صحیح، آن لائن چلے جائیں، اپنا وزن اپنی ڈیلی کی اپنی ویکلی ایکٹیویٹی ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی ڈیلی کی کیلوری ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایک اندازہ ہو جائے گا، اس کے حساب سے چلیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 14 گھنٹے اللہ کے لیے اور بقایا اپنے لیے. اگر ہم اس رمضان کے مہینے کو صرف یہ سمجھیں نا کہ صرف بھوکا پیسہ رہنے کا نام جو ہے رمضان ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ٹریننگ کا منتھ ہے، ڈسپلن کا منتھ ہے، سیلف کنٹرول کا منتھ ہے، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا منتھ ہے. ونڈرفل. اچھا جی، اب بجٹ کے اوپر بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بجٹ فرینڈلی ڈائٹ بتائیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرائی فروٹس، انڈے، چکن اور اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے سستے متبادل کیا ہوں گے؟ دالیں ہیں، اس کے علاوہ سبزیاں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دن میں کچھ زیادہ انڈے نہیں لے سکتے، 2 انڈے ہی ایڈ کر لیں، 1 انڈا ہی ایڈ کر لیں. ہفتے میں 2 دفعہ کوئی میٹ کا انٹیک کر لیں، چاہے وہ چکن ہو، کوئی کسی بھی فارم میں. ہم نے دیکھیں ہر چیز کی ہم بجٹنگ کرتے ہیں، ہر چیز کی ہم نے پلاننگ کرتے ہیں. صحیح. تو کیا اپنی صحت کی ہم پلاننگ نہیں کر سکتے؟ میرے پاس اکثر لوگ جو آتے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، جائزہ لے رہا ہوتا ہوں کہ یہ شاپنگ کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، اول فول چیزوں کے لیے پیسے ہیں، لیکن جب صحت کے اوپر بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ڈائٹ نہ کرنا صرف تو بڑا پیسے مشکل ہے. بلکہ وقت بھی. وقت، وہ یعنی کہ وہ انہوں نے ذہن میں ایسی چیز، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا. میں ایک صاحب سے ملا، وہ 65 سال کی عمر میں سپر فٹ. انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی کہ ڈاکٹر سی میں نے پوری زندگی اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز نہیں دیا اور اپنی ہیلتھ کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا، اور میں نے اگر خرچہ کیا ہے تو اپنی خوراک کے اوپر کیا، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. تو آج وہ ماشاء اللہ سے ہسپتال کے پھیروں سے بھی بچے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک دن اگر آپ کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑ جائے خدا نخواستہ تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. آپ کو اگر کسی ڈاکٹر کے ہتھے اگر آپ چڑھ گئے ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، اللہ اس وقت سے بچائے، اللہ لوگوں کی صحتیں قائم رکھے. کتنے ٹیسٹ ہمیں فریکوینٹلی کرانے پڑتے ہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد. اور اگر ہم پورے سال کوئی کرونک بیماری ہے جو غذائی بیماری ہے، اس کے اگر ہم پورے سال کے ٹیسٹ کے صرف خرچہ دیکھ لینا تو ہم پریشان ہو جائیں. وہی اگر ہم اپنی گروسری میں لگا دیں، وہی اگر ہم مہینے میں 2 دفعہ چلے جائیں اور بلک میں شاپنگ کر لیں اور بلک میں جا کے گروسری خرید کے لے آئیں، اچھی مطلب یعنی کہ آپ پروٹین کی سورسز لے آئیں. آپ ڈرائی فروٹ اگر نہیں بھی ہوتا، میں تو یہ کہتا ہوں ڈھیر ساری مونگ پھلیاں لائیں، ان کا گھر میں پینٹ بٹر بنائیں. وہ پینٹ بٹر ایک دفعہ بنا کے رکھ دیں، چیپسٹ سورس ہے پروٹین کا. تو یہ بہت سارے آپشنز نکلے جا سکتے ہیں اگر لوگ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایسے ہی نہ شوقیہ پوچھ رہے ہیں، کوئی اچھی سی ڈائٹ ہی بتا دو. ہاں جی، ٹھیک ہے نا، مطلب پتہ چل جائے نا کہ بندہ ڈائٹ سے جڑا ہوا ہے، کوئی اچھی سی ڈائٹ ہی بتا دو. ہاں بالکل. اب اگر کرنے والا ہے نا، وہ پھر راستے نکال لیتا ہے. اگر دن میں آپ نے 2 میلز رکھنے ہیں اور 2 میلز میں اگر آپ نے طریقے سے بھی پروٹین کو جو ہے پراپر طریقے سے کیلکولیٹ کر کے استعمال کرنا ہے تو کتنا کوئی خرچہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے جو لوگ ڈائٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں؟ استقامت، کنسسٹنسی. یعنی کہ بہت سارے لوگ ڈائٹ پلان شروع تو کرتے ہیں لیکن آس پاس کے لوگ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اب وہ جو امید ٹوٹ جاتی ہے
اور پھر وہ استقامت بھی رہ جاتی ہے اور وہ پھر سے واپس پرانی ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں, یعنی کہ جیسے سب کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر. اب اگر گھر میں ایک بندہ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہے اور باقی سب کھانوں کے شوقین تو وہ تو بیچارہ سوشل آؤٹ کاسٹ بن جائے گا. اس کو تو جو ہے مطلب لوگ مذاق اڑائیں گے یا وہ کہیں اپنا ہی مذاق اڑانا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے. لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے جو ہے نا اکثر بات یہ کنوے کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں, اگر سب ہیلتھ کانشیس ہو جائیں اور سب بولیں کہ بھائی ہم نے مہینے میں 2 دفعہ ہائکنگ کے لیے جانا ہے, ہم نے کم از کم ہفتے میں 3 دن جم جانا ہے, باپ سے لے کے ماں سے لے کے بچوں سے لے کے سب, اور ہم نے ویکینڈ پہ اتوار کا دن ہے اور ہم نے کھل کے انجوائے کرنا ہے, دیسی ناشتے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن جو 6 ڈیز ہیں وہ ہم نے ایک ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے, تو ڈائٹ پلان فالو کرنا کبھی بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک بڑی اہم چیز ہے, اب جیسے آپ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیزیں ہیں کسی خاص اسٹور سے ملتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو عام روایتی کھانوں سے بھی کیا ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وزن کم کیا جا سکتا ہے جو روٹین میں گھر میں ہم کھا لیتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. مزے کی سبزیاں ہیں, موسمی سبزیاں, وہ آپ بنانا سیکھیں, اس کی مزے کی ریسیپیز آپ آن لائن دیکھیں, اس میں تھوڑا سا گوشت کا انٹیک ایڈ کر دیا, تھوڑا سا ایگس کو ایڈ کر دیا, تھوڑی سی دالوں کو ایڈ کر دیا, روٹی چاول اس کی انٹیک کو کم کر دیا, پلیٹ بنانا سیکھ لی, ٹوٹل کیلریز کے اوپر نظر رکھ لی, اور تھوڑی سی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پریکٹس کرنا شروع کر دی, گھر میں ہی پٹھوں کی ورزش شروع کر دی, مسل ٹریننگ شروع کر دی, تو شوگر بالکل مینیج ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بغیر کسی پلان کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ نا اہلی تدبیر کو شکوہ تقدیر کہتے ہیں. ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہم جب ڈائبٹیز ریورسل کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے, ڈاکٹر صاحب کوئی اچھی سی دوائی بتائیں. پہلی تو سوچ یہ غلط ہے. فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ڈائبٹیز کی ہے ہی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. کیا میں اچھا کھاتا ہوں, کیا میں ورزش کرتا ہوں, کیا میں ٹائم پہ سوتا ہوں, کہیں میں زیادہ اوور تھنک تو نہیں کرتا, زیادہ ٹینشنیں تو نہیں لیتا. پہلے ان چیزوں کو تو درست کریں, 3 منتھس فالو کریں, HbA1c آپ کے سامنے نیچے آ جائے گی. اچھا, اب جس پوڈ کاسٹ کے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ ہے خاص طور پہ رمضان میں روزے سے متعلق اور ڈائبٹک پیشنٹ. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سائنس کے حوالے سے ہی بتا سکیں گے. آپ اس کے اوپر کوئی مذہبی فتویٰ جو ہے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے. بہرحال سوال یہ ہے کہ کس حد تک اگر انسان کی شوگر ان کنٹرولڈ ہے یا کنٹرولڈ ہے تو وہ روزہ رکھ لے, اور کون سے مریض جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں؟ روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن جان بچانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں سے گناہ ختم ہو جاتا ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے. وہ تمام ڈائبیٹک پیشنٹس جو اس سال رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے, سب سے پہلے تو ان کو میں موٹیویٹ کر دوں کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ہمارے پاس آئے تھے جنہوں نے رمضان سے پہلے جوائن کیا تھا, فالو کیا تھا, اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ تمام رمضان کے روزے رکھے الحمدللہ. ایسے بہت سارے لوگ ہیں لیکن انہوں نے پوری ٹریننگ جو ہے نا وہ کی تھی, پورے اس پروسیس سے گزرے تھے. اگر آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی میڈیسنز اپنی جگہ پر, لیکن میں لو کارب ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے اپنی شوگر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری میڈیسنز ٹیپر آف کرنے میں میری مدد کریں. ان میڈیسنز کو ہم آہستہ آہستہ کم رکھیں, کیونکہ ڈائبٹیز میں روزہ رکھتے وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ شوگر لو ہو سکتی ہے, اور لو شوگر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے, اور اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم میڈیسنز کی ڈوز زیادہ رکھی ہوتی ہے ہم نے, ہائی گیج دوائیاں ہوتی ہیں. جیسے ہی ہم روزے کی حالت میں جاتے ہیں ایک دم سے شوگر لیول کریش کرتے ہیں. تو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے ان میڈیسنز کو ٹیپر آف کرنا ہے, کم سے کم دوائی سے زیادہ فائدہ لینا. تو جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ رمضان سے پہلے 3-4 ماہ پہلے, اور وہ آپ کی ڈائٹ, آپ کی ایکسرسائز وہ سارا مانیٹر کر رہا ہوگا, شوگر کے لیولز بھی دیکھ رہا ہوگا, آہستہ آہستہ میڈیسنز بھی ٹیپر آف ہوتی جائیں گی. تو اگر آپ اکا دکا میڈیسن پہ آ گئے ہیں نا, اور آپ کی انسولین کی یونٹس کم سے کم ہو گئے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ بہت ہائی یونٹ انسولین کے لگا رہے ہیں, 50 یونٹ 60 یونٹ, ساتھ ساتھ میڈیسن بھی لے رہے ہیں, تو پھر روزہ رکھنا خطرناک ہے. تو رمضان سے پہلے 3 منتھ 6 منتھ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اب تو بہت سارے ڈاکٹرز ڈائبٹیز ریمیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب تو وہ بات رہی نہیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو ڈاکٹرز کی طرف سے نا بڑی ایک ریزسٹنس آئی تھی کہ ڈائبٹیز کہاں ریورسیبل ہے. چلے ریورسیبل نہ صحیح, ریمیشن کا ورڈ تو یوز ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ڈائبٹیز کو, ریمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دوائی کے ذریعے آپ کافی عرصے تک اپنی HbA1c کو کنٹرول کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریمیشن میں چلے گئے. اور بہت سارے لوگ ریمیشن میں جاتے ہیں, میں اس کو ریورسل کہتا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ اس کو ریمیشن نام جو بھی دینا, مطلب یہ ہے کہ HbA1c کنٹرول ہو جائے گی.
اور جتنا آپ کا بلڈ شوگر سٹیبل ہو جائے گا, انسولین سینسٹیوٹی اچھی ہو جائے گی, اتنا آپ رمضان کے روزے انجوائے کر سکیں گے. اور تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے. انسولین لیولز کو نیچے لانے میں جتنا افیکٹو روزہ رکھنا ہے اور کوئی چیز نہیں. تو اگر آپ رمضان سے پہلے پراپر ٹریننگ لیں گے روزہ رکھنے کی, تو آپ بخوبی سارے روزے انشاءاللہ بہترین انشاءاللہ. اچھا جی, ایک سوال یہ ہے کہ انسولین لینے والے مریض انسولین کی ٹائمنگ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اگین وہی بات ہے کہ اگر بہت ہائی ڈوز پہ آپ ہیں تو وہ پھر یہی ہے کہ روزے کی طرف آپ نہیں جائیں گے. وہی پہلے ٹریننگ سٹارٹ ہوئی, اب اگر آپ کے لیٹ سے انسولین یونٹس ٹیپر آف ہوتے ہوتے 20 یونٹ رہ گئے, تو آپ نے وہ آدھے افطاری کے ساتھ آپ نے کر لینے, اور وہ جو لانگ ایکٹنگ ہے وہ بے شک آپ سحری میں لے لیں. جو ایک فاسٹ ایکٹنگ میں آسان الفاظ میں عام فہم کرنے کے لیے, انسولین کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ انسولین تیز کام کرتی ہیں, کچھ درمیانہ کام کرتی ہیں, اور کچھ بڑا سلو کام کرتی ہیں. وہ سلو کام کرنے والی انسولین کا مقصد ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسولین ملتی رہے تاکہ پورا دن آپ کی شوگر ہائی بھی نہ ہو اور بہت لو بھی نہ ہو, مینٹین رہے. لیکن وہ بھی زیادہ افیکٹو تب ہوتی ہے جب آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے جیسے کہ کہا نا کہ شوگر لو ہونا بہت خطرناک ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ لو شوگر کا شکار نہ ہو جائیں, تو سحری کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں کہ وہ لے لیا کریں تاکہ اس خدشے سے بچ جائیں. اچھا, اب یہ بالکل میں جواب بالکل الٹا دینے والا ہوں, لیکن سائنٹیفک دوں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا میں کاربس کھا لوں گا نا, کاربوہائیڈریٹ, روٹی چاول فروٹ کھا لوں گا, اتنا مجھے سسٹین انرجی ملے گی اور بلڈ شوگر کنٹرول رہے گی. نہیں, جتنا آپ سحری کو لو کارب رکھیں گے, جتنی آپ کی انسولین کی اسپائک کم سے کم ہوگی, اتنا پورا دن بلڈ شوگر سٹیبل رہے گی. یہ جو سحری میں نے بتائی نا ہیلدی, یہی آپ نے کرنی ہے. آپ نے زیادہ نہیں کھانا, آپ نے صحیح کھانا ہے. صحیح. بہت سارے لوگ جن کی شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہو رہا ہے, ان کو مٹھائیاں کھلا رہے ہوتے ہیں, ٹافیاں کھلا رہے ہوتے ہیں. اب وقتی طور پہ شوگر تو اوپر آ گئی, لیکن انسولین اس سے بھی اوپر چلی گئی, ریزسٹنس اور بڑھ گئی. اب جیسے ہی 2-3 گھنٹے گزریں گے شوگر پھر ڈراپ ہوگی, تو روزے کے دوران تو آپ کچھ کھا نہیں سکتے, تو پھر آپ کیا کریں گے, روزہ توڑنا پڑے گا. تو سحری میں اگر آپ پراپر لو کارب سحری کریں گے تو پورا دن آپ کی شوگر سٹیبل رہے گی, آپ کو ویکنیس بھی نہیں ہوگی. ہاں, ڈائبیٹک پیشنٹس کے پہلے 2-3 روزے بڑے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کی پراپر مانیٹرنگ ہو. اس کے بعد ایک دفعہ باڈی یوز ٹو ہو جائے تو آگے کا سفر جو ہے, آگے کے روزے وہ بڑے زبردست گزرتے ہیں. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, اکثر ڈائبیٹک پیشنٹ جو میرے پاس آئے عید کے بعد, روزے گزارنے کے بعد, تو ان کے منہ سے الفاظ نکلے کہ اتنا بہترین رمضان تو ہمارا کبھی نہیں گزرا. اچھا, یہ نا ایک ابھی بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ جیسے شوگر لو ہوتی ہے تو لوگ کچھ کھانا شروع کرتے ہیں, تو اس میں کوئی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ایک دم سے شوگر لو ہوئی اور اس میں کوئی بھی میٹھا لے لینا چاہیے, یا وقتی طور پہ 1 کھجور لے لی, 2 کھجور لے لی, وہ کافی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جگ کے جگ آپ کو میٹھے کے پلائے جا رہے ہیں, کیونکہ میں نے یہ ہوتا دیکھا ہے نا. ہاں جی. اور پھر اس کے بعد ایک خوف بیٹھ جاتا ہے, یہ جو اس سے بھی خطرناک ہے کہ کہیں شوگر اور لو پھر سے لو نہ ہو جائے, تو وہ ڈر کی وجہ سے بھی انسان نہ پھر میٹھا اپنی جیب میں رکھتا ہے, تھوڑی تھوڑی بعد چرنا شروع کر دیتا ہے. ڈائبٹیز کا جو بیڑا غرق کرتی ہے وہ یہ چرنا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا. مین گول کیا ہے, انسولین کے لیولز کو, شوگر نہیں, انسولین کے لیولز کو نیچے لانا. جتنی دفعہ ہم کھائیں گے اتنی دفعہ لبلبا انسولین بنائے گا, اور جتنا وہ انسولین ہائی ہوگی اتنا آپ کی بلڈ شوگر لو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے ریئیکٹیو ہائپوگلائسیمیا, ٹھیک ہے, جس میں لوگوں کی شوگر لو رہتی ہے. اس میں ہم نے جب بھی لوگوں کے انسولین ٹیسٹ کروائے نا, وہ انسولین جو 2 سے 3 کے بیچ میں ہونی چاہیے, کسی کی 15 آئی, کسی کی 20 آئی, کسی کی 40 آئی, بیچ میں 50 بھی آئی ایک بندے کی. تو یعنی کہ اس انسولین کے لیولز کو ٹارگٹ کرنا ہے, نیچے لانا ہے. ٹریٹ دا کاز, ٹریٹ دا ڈیزیز. آپ کاز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے, بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, افطار کے بعد جو شوگر اسپائک سے بچنے کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی جو آپ کو میں نے افطار کا طریقہ بتایا, اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 15 سے 20 منٹس یا 30 منٹس تک آپ نے ایک واک کر لینی ہے, تھوڑی سی برسک واک کرنی ہے. اور صرف اگر لوگ اس کو معمول بنا لینا کہ ہر میل کے بعد, اگر وہ 2 میلز لیتے ہیں, اگر وہ 3 میلز لیتے ہیں, صرف 10 سے 15 منٹ واک کرنا شروع کر دینا. ڈائبٹیز کنٹرول کے اوپر بات کر رہا ہوں, شارٹ ٹرم. ٹھیک ہے, ایک شارٹ ٹرم ڈائبٹیز کنٹرول ہے, ایک لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں یہ جو واک والا میں نے بتا دیا کہ نیوٹرینٹس جو ہے وہ پراپر طریقے سے سیل کے اندر چلے جائیں گے, گلوکوز کنٹرول ہو جائے گی. لانگ ٹرم میں آپ نے مسل ٹریننگ شروع کرنی. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے جم جانا تقریباً وہ اپنے اوپر فرض سمجھ لیں. اور یہ روزے کے درمیان جو ہے وہ ڈائبٹیز چیک کرتے رہنا چاہیے, مطلب کسی کو کتنی دفعہ چیک کر لیں؟ دیکھیں, اگر تو پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشورہ کر لیا گیا اور رمضان سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے میڈیسن کی, انسولین کے یونٹس بھی کم کر لی ہیں, آپ نے اپنی شوگر بھی کنٹرول کر لی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے
میڈیسن کو بھی کم کر لیا تو آپ کو بار بار چیک نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم تو پھر آپ نے مانیٹرنگ جو ہے وہ پراپر کرنی ہے. اور آج کل تو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائسز آ گئی ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو موبائل پہ سارا شوگر کا اتا پتہ دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایوریج شوگر کتنی جا رہی ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیماریوں کا شکار بھی ہیں, وہ تھائرائڈ کے جو مریض ہیں وہ رمضان میں کیا احتیاط کریں ان کے لیے؟ نمبر 1 فیکٹر جو تھائرائڈ کو خراب کرتا ہے وہ سٹریس. وہ تمام تھائرائڈ کے پیشنٹ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا ہم سٹریس تو بہت زیادہ نہیں لیتے, کہیں ہم اوور تھنکنگ تو نہیں کرتے. اگر جواب ہاں میں ہے تو سب سے پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ سے کاؤنسلنگ سیشن لینا شروع کریں. سٹریس لیول نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, تھائرائڈ بھی ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا. سیکنڈ نمبر پہ گلوٹن فری. میں گندم اور رائس میں زیادہ کوئی میری لڑائی نہیں ہے, میں کہتا ہوں دونوں کاربز ہیں, کنٹرول کے ساتھ کھائے جائے تو دونوں کھائے جا سکتے ہیں. لیکن تھائرائڈ کے پیشنٹ اگر گلوٹن فری ڈائٹ پہ جائیں گے یعنی کہ گندم کو اپنی ڈائٹ میں سے نکال لیں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے. اس کے بعد وہی بات کہ پروٹین کو پرائرٹائز کریں, پروٹین انٹیک اپنا اچھا رکھیں. کم از کم اپنا 80 سے 120 گرامز تک تو کم از کم کوشش کریں کہ پورے دن میں پروٹین انٹیک اپنا پورا کر لیا کریں. جتنا آپ کا ویٹ زیادہ ہے, جتنی آپ کی ہائٹ زیادہ ہے, جتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے, اسی حساب سے پھر پروٹین انٹیک آپ کا بڑھتا رہے گا. لیکن کم از کم 80 سے 120 گرام پروٹین تو رکھیں. مسل ٹریننگ کریں, اسٹرینتھ ٹریننگ کریں, کیونکہ تھائرائڈ آپ کے میٹابولزم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. میٹابولزم کو اچھا کرنے کا, اپنی انرجی لیولس کو اچھا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے مسل ماس کو بڑھائیں. جتنے ہمارے مسلس پٹھے بڑھیں گے اتنی ہماری باڈی میں انرجی پروڈیوس کرنے کا حصہ بڑھے گا. جتنے بھی جو یہ مائٹوکانڈریا ہے نا جو انرجی بناتا ہے وہ سب سے زیادہ مسلز میں ہوتا ہے. تو آپ نے مسل ٹریننگ بھی ساتھ رکھنی ہے. تو تھائرائڈ پیشنٹس کے لیے نمبر 1 اسٹریس مینجمنٹ, نمبر 2 ڈائٹ. اور یس کچھ منرلز ہیں, سیلینیم ہو گیا, زنک ہو گیا, وائٹامن ڈی ہو گیا, وائٹامن K2 ہو گیا, یہ سپلیمنٹس بھی ساتھ رکھیں, اس سے بھی انشاءاللہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا ہائی کولیسٹرول والے افطار میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں ان کے لیے آپ؟ اچھا میں تھوڑا نا اس کو اگین دوبارہ سے میں پہلے بھی ریپیٹ کرتا رہا ہوں. شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول کا خراب ہونا اور وزن کا بڑھنا, یہ سب میٹابولک سنڈروم ہے. یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں. ان سب کی روٹ کاز انسولین ریزسٹنس ہے جس کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں. یورک ایسڈ بھی اس میں شامل کر یورک ایسڈ بھی اس میں شامل کر دیں, فیٹی لیور بھی اس میں شامل کر دیں. ٹھیک ہے, اب یورک ایسڈ اور ٹرائیگلیسرائڈس کو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب ہمارا انسولین لیول بڑھ جاتا ہے, ہمارا جو ٹرائیگلیسرائڈز ہے وہ جگر بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا یورک ایسڈ بھی جگر بنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اب اگر میں ایک ہاتھ میں دیسی گھی رکھوں اور ایک ہاتھ میں روٹی, چاول, فروٹس رکھوں, اور میں ایک بندے سے یہ پوچھوں کسی شخص سے کہ اس میں سے کیا چیز کولیسٹرول کو خراب کرتی ہے, تو بہت سارے لوگ دیسی گھی کو بولیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہماری انسولین ہمارے فیٹ میٹابولزم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین کام کرنا چھوڑ گئی ہے, پراپر کام نہیں کر رہی. انسولین کے پراپر نہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھتا ہے اور آپ کا یورک ایسڈ بھی بڑھتا ہے. اب ہر وہ چیز جو انسولین کے لیولز بڑھاتی ہے وہ کولیسٹرول کو بھی بڑھائے گی اور یورک ایسڈ کو بھی بڑھائے گی. انسولین کو سب سے زیادہ کیا چیز بڑھاتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹس, ایکسیسو انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس, روٹی, چاول, فروٹس. تو جب بھی یورک ایسڈ کی بات ہوگی, کولیسٹرول کی بات ہوگی, تو خدا کے لیے مٹن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے ساتھ, دیسی گھی کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. نہیں کھائیں کھل گئے. اب کھل کے والی بات میں آ رہا ہوں. مطلب اگر ہم گوشت اور سبزیوں کا انٹیک زیادہ کر لیں گے تو ہم زیادہ کھل کے کھا بھی نہیں سکیں گے. ہم زیادہ کھل کے کھاتے کب ہیں کہ جب ہم اس کو روٹی کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, فروٹس کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے, ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے. گندم بھی ہمارا پیٹ پھلا دیتی ہے. تو اگر ہم صرف گوشت اور سبزیوں پہ رہیں گے نا تو ہمارا پیٹ بھی کم خوراک میں بھر جائے گا. تو دوبارہ بات اسی کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. صحیح. ہم نے فروٹس کے انٹیک پہ نظر رکھنی ہے. میں فروٹس کا دشمن نہیں ہوں, لیکن فروٹس پہ نظر رکھنے کا کہتا ہوں کہ بھائی اس کا انٹیک کم سے کم رکھیں, کیونکہ اس وقت ہمارا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ انسولین سینسٹیوٹی کو بہتر کرنا ہے, انسولین کے لیولس کو نیچے لے کے آنا ہے. تو ایک کیلریز ان کیلریز آؤٹ کہ کیا کھایا, کتنا کھایا, اور ایک ہے کہ آپ کا جو فوڈ ہے نا اس کا ہارمونس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. تو ہر وہ فوڈ جو انسولین کے لیولس بڑھائے گا وہ نقصان دہ, اور اس میں روٹی, چاول, فروٹس پہ نظر رکھنا ہے. اس کا پورشن کم سے کم کر دیں. ویسے امریکہ نے جو فوڈ پیرامڈ ہے اس کو الٹا کر دیا. پہلے وہ انکریج کرتا تھا فروٹس کی انٹیک کو زیادہ کر, اس میں بتاتا تھا. اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ گوشت کا انٹیک زیادہ رکھیں, انڈوں کا استعمال زیادہ رکھیں, پروٹین زیادہ رکھیں, ہیلدی فیٹس رکھیں, اور کاربس کو, کاربوہائیڈریٹس کو کم سے کم رکھیں.
مسل گین کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. رمضان میں مسل گین کرنا کیا ممکن ہے یا نہیں ہو سکتے؟ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن. دیکھیں اگر ایک عام پاکستانی پورا افطاری سے سحری تک 3500 کیلریز لے سکتا ہے الٹی پلٹی، تو کیا وہ کلین ایٹنگ، کلین سے مراد یہ ہے کہ اپنی کیلکولیٹڈ پلان کے ساتھ جو کیلریز ہیں، کیا وہ 3000 کیلریز نہیں لے سکتا؟ بالکل لے سکتا. اب مثال کے طور پہ آپ اگر ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں اور آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ کا ویٹ ہے 60 kg اور آپ کا گول ہے کہ میں نے اس کو 70 kg تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو سب سے پہلے تو کان کھول کے سمجھ لیں کہ یہ صرف 30 روزوں میں نہیں ہوگا. گڈ تھنگس ٹیک ٹائم، سلولی گریجولی ہم پورے سال کا ٹارگیٹ کریں گے اور پورے سال میں ہم 10 kg وزن بڑھائیں گے. کیونکہ مسل گین کرنا ہمیں عمریں لگ گئی مسل بڑھاتے بڑھاتے، تو اتنا آسان نہیں ہے. پورے پروسیس کو انجوائے کرنا ہے اور پورا 1 سال کا ٹارگیٹ کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور واضح کر لیں، یہ وزن بڑھانے کے خواہش مند جو لوگ ہیں اس میں میل اور فیمیل کے لیے دونوں سیم. اور وزن بڑھانا نہیں، مسل بڑھانا. نسل بڑھانا. ہم نہ اوور ویٹ ہے نہ انڈر ویٹ ہے، انڈر مسلز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے چربی کو جلانا ہے اور مسلز کو مضبوط کرنا ہے. صحیح. تو پہلی چیز میں نے کیا کری کہ لانگ ٹرم گول رکھیں. ٹھیک ہے. یہ چلے رمضان میں آپ نے شروع کر دیا، آپ کو موٹیویشن آ گئی ہے، آپ جم جا رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ پہلا سٹیپ مسل گین کرنے کا ہے مسل ٹریننگ. مسل ٹوٹے گا تو بنے گا، مسل ٹوٹے گا تو بنے گا. جب ہم جم میں جاتے ہیں تو ہم مسل کو توڑتے ہیں. صحیح. پھر ہم گھر جاتے ہیں، ہم پروٹین پوری کرتے ہیں، ڈائٹ کو اچھا رکھتے ہیں اور رات کو گہری نیند سوتے ہیں، تو ہم پورا کا پورا وہ کامبو کمپلیٹ کرتے ہیں جس میں وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ ہے مسل ٹریننگ. اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ آپ زیادہ کھا کے بغیر جم جا کے وزن گین کر سکتے ہیں، تو آپ فیٹ تو گین کر سکتے ہیں، مسل نہیں گین کر سکتے. مسل گین کرنے کے لیے ریزسٹنس ٹریننگ لازم و ملزوم ہے. فرسٹ اسٹیپ اسٹرینتھ ٹریننگ کہ آپ نے ایک آدھا گھنٹہ 45 منٹس کا سیشن کیا، مسلس توڑے، اس کے بعد آپ گئے، آپ نے اپنی کیلریز دیکھنی ہے کہ آپ کو کتنی کیلریز چاہیے. لیٹ سے آپ نے ویٹ گین کرنا ہے اور 2500 آپ کی کیلریز ریکوائرمنٹ ہے مثال کے طور پہ، تو 3000 کیلریز آپ لے رہے ہیں. اس میں 30 آپ 40 کر لیں کہ 40 آپ کاربس کر لیں، 30% آپ جو ہے وہ پروٹین کر لیں، 30% فیٹ کر لیں. جو لوگ نہیں جانتے وہ تھوڑا اس کے اوپر سرچ کریں گے تو سمجھ لگ جائے گی کہ اس ریشو کو کیسے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کھا لیں گے اس کے بعد اب آپ کو گہری نیند بھی سونا ہے، رات کو جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے. کیونکہ جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی آپ کی ریکوری پوری نہیں ہوگی، اور جب تک ریکوری نہیں ہوگی آپ ویٹ گین نہیں کر سکتے. تو پہلا سٹیپ دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، مسل ٹریننگ، دوسرا ڈائٹ، تیسرا سلیپ. اب آ جاتے ہیں کہ سب جن لوگوں نے لیٹ سے 3 منتھس میں ایک اچھا 3 to 4 kg 2-3 kg وزن بڑھا لی ہے، اسٹرینتھ بھی اچھی کر لی ہے، بڑا فٹ فیل کر رہے ہیں. اب سپلیمنٹس، کریٹین مونوہائیڈریٹ، وے پروٹین، ایل گلوٹامین، وائٹامن ڈی، فش آئل، یہ سپلیمنٹس پھر اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں. پہلے آپ نے قبلہ درست کرنا ہے، پھر سپلیمنٹس کی طرف آنا ہے. اچھا، بہت ساری مدرس کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے عموماً روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ادر دین دس کہ کم ایج میں 12 ایئرس کے جو بچے ہیں 10 to 15 کے درمیان، تو مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں کہ بچے نے اب روزہ رکھ لی ہے، تو کیا کہ بچوں کی صحت مند ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں کی صحت مند ڈائٹ وہ ہوتی ہے جو پیرنٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم ٹھیک ہو گیا. صحیح. میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جن کے پیرنٹس فٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی فٹنس کا خیال رکھ رہے ہیں. یعنی کہ جو ماں باپ کھا رہے ہیں وہ دلیل بن رہی ہے بچوں کے کھانے کی بھی. تو جب ماں باپ ہیلدی ایٹنگ شروع کر دیں گے، وہ تھوڑی پروٹین کی سائنس جاننا شروع کر دیں گے، میکروز کو ٹریک کرنا شروع کر دیں گے، تو بچہ تو انہیں کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتا ہے، تو بچہ بھی فالو کرنا شروع کر دے گا. ہاں، اس دن کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون آئی تھی اور کہتی میں نے 1 سال سے بیٹے کو نا میٹھا نہیں دیا. تو میں نے کہا خدا کے لیے ظلم کرنا بند کریں، اس کا بچپن اس سے نہ چھینے. وہ بچہ ہے، اس کو چاکلیٹس کھلائیں، سب کچھ کھلائیں، لیکن اس کی ایک لمٹ لگا دیں کہ وہی بات کہ 6 دن ہیلدی کھائیں، 7 ڈے پہ انجوائے کریں، اور ایز اے فیملی پورا اس کو انجوائے کریں. کھانے کا مزہ تو میں کہتا ہوں کہ ویکینڈس پہ ہی ہے. اگر ہم ہر روز چر رہے ہیں تو وہ ذائقہ نہیں ہے، وہ بس یہ جو جہنم ہے نا ہمارا پیٹ، اس کے بھرنے کے لیے ہم لگے ہوتے ہیں. اصل ذائقہ، اصل مزہ افطار میں ہی آتا ہے نا، کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوراک سے دور رکھا ہوتا ہے. تو اگر ہم پلان کر کے 6 days ہیلدی ایٹنگ کریں گے، ورزش کریں گے، تو ویکینڈ ہم اپنی فیملی کے ساتھ صحت کے ساتھ فل انرجی کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈائٹ میں کچھ چینجز آتی ہیں تو کانسٹیپیشن کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو اس کے لیے ڈائٹ میں کیا چیزیں ایڈ رکھیں رمضان میں خاص طور پہ جو اس سے وہ سالبل فائبر، اس کے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں، اسپغول آپ رکھیں. اسی طرح سے پرو بایوٹکس آج کل بڑے اچھے ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں.
آپ کو اب ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. اسی طرح سے پورے دن میں جو افطاری سے لے کے سحری تک جو پورا آپ کا جو فوڈ کا انٹیک ہے اس میں فائبر کا انٹیک اچھا رکھیں, سبزیوں کا انٹیک زیادہ رکھیں, ڈرائی فروٹ رکھیں. اسی طرح سے آپ کو جو میں نے پرو بایوٹکس پری بایوٹکس بتا دیے اس کا انٹیک زیادہ رکھیں. پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. کانسٹیپیشن کی ایک بہت بڑی وجہ ڈی ہائیڈریشن ہے کہ ہمارا واٹر انٹیک پورا نہیں ہوتا. جب ہم اپنا واٹر انٹیک بھی اچھا رکھ لیں گے اور ساتھ فزیکلی ایکٹیو بھی رہیں گے تو جب بھی ہم واک کرتے ہیں, فزیکل ایکزرشن کرتے ہیں, موومنٹ زیادہ کرتے ہیں تو گریویٹیشن کی وجہ سے جو ہماری جو سارا کا سارا جو معدہ ہے اس کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور بڑا ایزیلی جو ہے ہمارا اسٹول وہ زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتا اور اس کانسٹیپیشن سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. اچھا اب آ جائیں جی موسٹ فیوریٹ چائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھا نا چائے پئیں گے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوال ہی غلط ہے. یہ پوچھا کریں کہ کتنا بڑا کپ پئیں گے, چھوٹا کپ پئیں گے یا بڑا کپ پئیں گے. ہم خود چائے کے شوقین ہیں, اچھا چائے کے جنونی ہیں, لیکن میرے جو 3 کپ چائے افطاری کے بعد صحیح سبحان اللہ بڑا انجوائے کرتا ہوں میں, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. اور تقریباً کہہ لیں 10 بجے کے ٹائم پہ میں کروں اور ایک سحری کے ٹائم پہ بھی. لیکن ان تینوں کپ چائے میں اتنا سا دودھ یوز ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور میں اس میں کینڈل سویٹنر ایڈ کرتا ہوں, چینی بالکل ایڈ نہیں کرتا. تو چائے کا ذائقہ بھی زبردست ہو جاتا ہے. کڑک چائے ہوتی ہے, زیادہ دیر تک اس کو بناتے ہیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں ٹرک ڈرائیور والی جو ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں تیز پتی والی, تو بالکل لیں, اس سے کون منع کرتا ہے. اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا خالی پیٹ لے رہے ہیں کب پی رہے ہیں, کوئی یہ اس میتھ سے باہر نکلا. اچھا ٹھیک ہے, وہ جو ہم بار بار پی رہے ہوتے ہیں وہی چرنے والی بات کہ چائے ہم اکیلے تھوڑی پئیں گے, پھر چائے کے ساتھ ہمیں کوئی بسکٹ بھی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی مٹھائی بھی چاہیے. کوئی مطلب چائے کا اور میٹھے کا کمبینیشن نا بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہاں میں تھوڑا اپنا بھی ایک ہیک بتا دوں کہ جب یہ جو 10-11 بجے کے ٹائم جو چائے ہے نا, اگر میرا دل کر رہا ہے میٹھا کھانے کو تو میں ڈرائی فروٹ رکھ لیتا ہوں اور اس کے اوپر 1 چمچ شہد جو ہے نا بڑے پیار سے گھما کے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اب مجھے پتہ ہے ٹوٹل کیلریز کتنی ہے اور اس میں میٹھے کا انٹیک بھی میرا کیلکولیٹڈ ہے, تو وہ ایک میٹھے والا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور میں میٹھا انجوائے کر لیتا ہوں. اگر میرا کوئی پیسٹری کھانے کا دل کر رہا ہے تو اس کا اتنا سا پورشن ہوتا ہے, اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو رکھیں. ہاں جی آ جائیں جی موسٹ فیوریٹ چائے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھا نا چائے پئیں گے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سوال ہی غلط ہے. یہ پوچھا کریں کہ کتنا بڑا کپ پئیں گے, چھوٹا کپ پئیں گے یا بڑا کپ پئیں گے. ہم خود چائے کے شوقین ہیں, اچھا چائے کے جنونی ہیں, لیکن میرے جو ہارمونز اوپر جا رہے ہوتے ہیں توانائی بحال کرنے والے, ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, گروتھ ہارمون, اور ساتھ ساتھ اگر آپ فاسٹنگ میں ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تو ایک BDNF ایک جو ہے ہماری باڈی کے اندر ایک چیز ریلیز ہوتی ہے جو ہمارے نیوروپلاسٹی, ہمارے دماغ کو ریلیکس کرتی ہے. ہماری انرجی کا کافی سارا حصہ نا یہ دماغ لے رہا ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے جو استعمال کرتے ہیں. صحیح. جو نہیں کرتے وہ ہماری اس گفتگو کا حصہ نہیں ہے. تو اگر آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں, اگر آپ فاسٹنگ کے دوران تھوڑی بہت فزیکل ایکزرشن بھی کر رہے ہیں اور آپ تفکر تدبر کر رہے ہیں تو آپ کا میٹابولزم بڑھے گا. ورزش کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے روزوں میں, رمضان میں ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم؟ میں اس کو ایسے کہہ دوں گا کہ آپ دیکھیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو فاسٹنگ کے دوران بڑی تگڑا ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. باڈی بھی تو ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے نا, انسان بھی تو مختلف ہے, ایک طرح کا تھوڑی ہے. یہ اللہ نے ڈائیورسٹی بنائی ہے, اتنی طرح طرح کے لوگ رکھے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ روزے کے دوران لائٹ فیل کرتے ہیں, ریلیکس فیل کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے, اور آپ انجوائے کرتے ہیں تو روزے کے دوران کریں. کون سا ہم نے کوئی دوڑے لگانی ہے, لو انٹینسٹی کے ساتھ ورزش کریں. ہر سیٹ کے بیچ میں 1-2 منٹ کا وقفہ کریں. صحیح. واک بھی کرنی ہے تو لو انٹینسٹی پہ کریں, کوئی زیادہ رننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ کو نہیں سوٹ کرتا تو آپ پھر بے شک 10 بجے کے ٹائم پہ کر لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز کا کوئی وقت نہیں ہوتا, ہر وقت ایکسرسائز کا ہوتا. اچھا, اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ڈائبٹیز جن لوگوں کو نہیں ہے اور ہونے کا خدشہ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ارلی سائنس کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کسی بھی شخص کو ارلی سائنس کیا آ جاتے ہیں اگر وہ ڈائبٹک؟ بھوک کا بہت لگنا, پیاس کا بہت لگنا, پیشاب کا آنا, پیروں کا جلنا. اسی طرح سے رات کو بار بار اٹھ کے آپ واش روم جا رہے ہیں, پہلے آپ سو جایا کرتے تھے لیکن اب آپ کو بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سے بہت تھکاوٹ کا احساس, سستی. اس میں جو ہے یہ تو میں نے کافی سارے سمٹمس تو اس میں نے کور کر لی ہیں. ہاں, وزن کا تیزی سے گرنا, کہ آپ کو سمٹم کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ تیزی سے مسل لاس کر رہے ہیں.
اب آپ اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ بھی خوشی ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا وزن تو ویسے ہی کم ہو رہا ہے، لیکن ڈائبٹیز میں جو وزن کم ہو رہا ہوتا ہے وہ مسل لاس ہوتا ہے. اور میرے نزدیک یہ سارے سمٹمز ایک طرف، تیزی سے وزن کا گرنا بہت خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے موبلٹی ایشوز بھی آ جائیں گے، بیک ایک، نی، فروزن شولڈر. تو اس لیے اگر یہ کوئی بھی علامات آپ فیس کر رہے ہیں، چلے علامات نہیں بھی ہیں، آپ کنسرن ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں مجھے ڈائبٹیز نہ ہو، تو پہلے تو دیکھیں کہ اگر فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے نا آپ کی. صحیح. یہ جو ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں نا، یہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ نے کرانے. اچھا. ایسا اندھا دھند نہیں رہنا. بہت سارے لوگوں کو تو جو ڈائبیٹک ڈائگنوز نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے آج تک ٹیسٹ نہیں کروائے. 30% پاپولیشن جو ایڈلٹ کی ہے میرے خیال سے وہ ڈائبیٹک ہے پاکستان میں، کوئی اگر کمی بیشی ہو تو معذرت. یہ تو وہ ہے جن کو پتہ چل گیا. اب جو اندھا دھند چل رہے ہیں، جنہوں نے کبھی HbA1c چیک ہی نہیں کرایا، وہ کتنے سارے لوگ ہوں گے. تو یہ 6 ٹیسٹ میں بتا رہا ہوں. صحیح. اس میں آپ نے HbA1c، اس سے ہمیں 3 ماہ کی شوگر کا پتہ چلے گا. اس کے ساتھ آ جائے گا فاسٹنگ انسولن ٹیسٹ، اس سے ہم ہوما آئر کیلکولیٹ کرتے ہیں، انسولن ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. سی پیپٹائڈ، لبلبا کتنا کام کر رہا ہے، لبلبا وہ حصہ جو انسولن بنا رہا ہے لبلبے کا، جو بیٹا سیل ہے، تو یہ سی پیپٹائڈ آپ کو بیٹا سیل فنکشن بتاتے ہیں. لپڈ پروفائل، کہ آپ کے کولیسٹرول کی کوالٹی کیسی، کہیں کولیسٹرول آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بہت زیادہ تو نہیں ہوئے. اسی طرح سے CRP، کرونک انفلیمیشن، اس سے ہماری باڈی کی سوزش کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری باڈی میں سوزش کتنی زیادہ ہے. اور وائٹامن ڈی، اگر آپ کا وائٹامن ڈی، ویسے اور بھی کافی سارے ٹیسٹ ہیں لیکن کم از کم یہ ٹیسٹ تو آپ لازمی کروائیں. اور اگر آپ کی HbA1c بہت زیادہ آئی ہے تو اس کے بعد فوراً سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ وہ کچھ اور ٹیسٹ بھی کروائے گا. RFTs گردوں کو دیکھا جائے گا، جگر کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو فیٹی لیور اور گردوں کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی رول آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہ جو 6 ٹیسٹ میں نے بتائے، یہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور آپ کو کوئی علامات نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ 6 ماہ کے بعد کراتے رہیں. اچھا. اور یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز 100% ریورس کی جا سکتی ہے؟ اٹ ڈپینڈز اپان دا پیشنٹ کمپلائنس، کہ پیشنٹ کتنا سیریس ہے اپنی صحت کو لے کے. صحیح. پچھلے 100 سالوں میں خوراک میں ملاوٹ ہوئی ہے، ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن لے رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر سب کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. سب کو ہم نے فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے، اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو جب ہم اچھا کھانا شروع کر دیں گے، خود سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ شوگر مکمل ریورس ہو جاتی ہے. یہ بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. بہت سارے لوگ جو ڈائٹ اور ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ سے اندھا دھند کھانا شروع کر دیتے ہیں، واپس شوگر کا مریض بن جاتے ہیں. میں نے کہا نا، بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. جب تک آپ کی چوائسیز اچھی ہیں، جب تک آپ ایکٹیو ہیں، آپ بچے رہیں گے. جب آپ خود سے غافل ہو جائیں گے، اپنے وجود کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دیں گے، بیماریاں آپ کو لے ڈوبیں گی. اچھا. وجود کے ساتھ ساتھ ہم نا آج ڈسکس کرتے ہیں خیالات کو بھی. ابھی تک جتنی بات کر رہے تھے ہم، وہ جسم کی کر رہے تھے، باڈی کی کر رہے تھے. انسان کی سوچیں کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، ذہنی صحت کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے کسی انسان کو ڈائبٹک کرنے میں؟ اسٹریس ہارمون کارٹیسول کا تو بہت زیادہ لینا دینا ہے. ایک پیٹرن میں نے نوٹس کیا کہ کوئی غم آیا، اس غم سے پہلے تک ڈائبیٹک نہیں تھے، لیکن کوئی مشکل آئی، کوئی فائنینشیل لاس آیا، کوئی پیارا چلا گیا اللہ کے پاس، اور 2 سے 3 ماہ 4 ماہ کے اندر HbA1c 11 12 13. یعنی کہ یہ اتنا پیٹرن ہم نے ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سٹریس کو ہم سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی مینیج کرنا ہے. پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حسن خیال ہے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت باقی نہیں رہتی تھی. ہمارا اگر آپ دیکھیں نا المیہ کیا، ہم نے لوگوں کو معاف نہیں کیا. ہماری کہانی میں ولنز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اپنے گریباں میں ہم نہیں جانتے. ہم نے اپنی فلم کی بربادی کا کسی کو ذمہ وار ٹھہرایا ہوا ہے. اب اگر ایک بندہ ہمیں برا لگنے لگے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، 1 دفعہ کی، 2 دفعہ کی، اور وہ ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا، اب اس کا خیال ہمیں آئے گا نا تو ہمارا سکون برباد ہو جائے گا. اس لیے معاف کرنا ضروری ہے. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. تو ہم نے کہیں اپنی زندگی میں کہیں ایسے لوگ تو نہیں بنا لیے جو وجہ بن گئے ہیں ہماری ذہنی اذیت کا. ٹاکسک. ایگزیکٹلی، بالکل. اور وہ ٹاکسک سیلف خود وہ اتنا نہیں ہوتے جتنا ہم ان کو
بنا لیتے ہیں. حضرت کا ایک بڑا پیارا فکر ہے, میرے دل کے بڑے قریب ہے, کہ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی, اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. تو لوگوں کو ایسے معاف کرو, چور کو ایسے معاف کرو جیسے وہ اپنا حق لے کر گیا. اور یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اسٹریس مینجمنٹ میں یہ والا پہلو ہماری سوسائٹی, کیونکہ ہم کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ میں رہتے ہیں, ہمارے جو خاص طور پہ خواتین ہیں, جب ان کے اوپر اتنا پریشر آتا ہے, شوہر بیچارے کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمیں جب بھی مارا ہماری توقعات نے اور خواہشات نے مارا, تو ہم نے اپنی توقعات کو مومن کرنا ہے. وہ جو جتنی بھی خواتین ہیں جو مجھے اس وقت سن رہی ہیں, ان کو اپنی صحت کا خیال کیوں رکھنا ہے, کیونکہ ان کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہے. میں آج کل جو بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, میں کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس پورا ڈپارٹمنٹ ہے سائیکالوجسٹ کا, تو ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ جو بچہ ہمارے پاس آیا ہے جوان ہو کے, وہ اس لیے آج اس جگہ پر ہے کیونکہ جس وقت یہ چھوٹا تھا اور پرورش پا رہا تھا, یا اس کی ماں پریشان تھی یا اس کا باپ پریشان تھا. تو یہ نہیں کہ یہ اتنا اہم ہے اس چیزوں کے اوپر کام کرنا, اور مائنڈ سیٹ کوچنگ تو بہت ضروری ہے. یہ جو آپ کی کاؤنسلنگ, آپ کی مینٹل اویئرنیس, اس کے اوپر کام کرنا میں کہتا ہوں وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جتنا مرضی ڈائٹ ایکسرسائز اچھی کر لیں, جب تک خیال کی غذا اچھی نہیں ہے نا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کل ہی جو صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں, حضرت کے بیٹے ہیں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ, کہ انہوں نے حضرت کا ایک بڑا پیارا فکرہ جو ہے مجھے سنایا کہ جب آپ کا گھر بھرا ہوا اور جیب مال سے بھری ہوئی ہو, یعنی کہ گھر سامان سے بھرا ہو, جیب جو ہے وہ مال سے بھری ہو اور دل خواہشات سے بھرا ہو, تو ذہن خالی رہے گا, اس ذہن کو اچھا خیال نہیں مل سکتا. تو زندگی جتنی سادہ رہے گی, خیال اتنا بلند رہے گا. تو یہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے, اس میں روحانیت کے پہلو سے بھی دیکھا جائے, اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, یا میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, بہت اہم. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ گھر سے, آج کل ایک ٹرینڈ ہے, گھر میں رہتے ہیں, آفس بھی بعض اوقات گھر میں ہی ہیں, ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ روشنی اور دھوپ کا نہ لینا یا کم لینا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, میں آج کل تو چلے بڑی مصنوعی زندگی ہو گئی ہے نا, میں تو یہ ورک فرام ہوم کو رزق کریم کہتا ہوں, لیکن یہ عذاب عظیم بن جاتا ہے, کیونکہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں کہ پھر ہلتے ہی نہیں جگہ سے. حالانکہ اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے ایک رزق کا ذریعہ دے دیا ہے, اور وہ آپ کو نواز رہا ہے, کریم رزق دے رہا ہے, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. اپنے وقت میں سے آپ اپنے لیے کیسے وقت نکال رہے ہیں. دھوپ میں اگر نہیں بھی جا سکتے زیادہ دیر, کیونکہ اس سن ایکسپوجر کا ہونا, ہم لوگ زیادہ وہ ٹین بھی نہیں لیتے, شرٹ بھی نہیں اتارتے, تو دھوپ کا اور وائٹامن ڈی کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. کم از کم وائٹامن ڈی سپلیمنٹ تو کر لینا, 5000 IU ڈیلی یا 10000 IU ایوری ادر ڈے. اور یہ جو میں نے 6 مہینے ٹیسٹ کرانے کا بولا ہے نا, جی, ان سے بھی نا لوگ بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتہ چلنا بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے. کتنے سارے لوگوں کے ہم پہلی دفعہ ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, اور جب ٹیسٹ کرا کے لے کے آتے ہیں تو ساری رپورٹ خراب ہوتی ہے. وہاں سے وہ چونک جاتے ہیں, کانشیس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ سن لائٹ میں نہیں بھی جا سکتے تو کم از کم یہ سپلیمنٹس, وائٹامن ڈی, ان کا انٹیک تو رکھیں نا. اچھا, ایک اور بڑی اہم چیز ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ کے پاس تو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اب بتدریج نوجوانوں میں بھی شوگر کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ. اچھا, اس کی ایک بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ نیند کا جو سائیکل ہے, سلیپ پیٹرن, وہ ہو سکتا ہے. بالکل. تو آئیڈیلی کچھ لوگ کہتے ہیں 6 گھنٹے کی نیند بہتر ہے, کچھ کہتے ہیں 8 کی بہتر ہے. اور ایک اور بڑی چیز ہے, کیونکہ اب نیچر چینج ہو گئی ہے جابس کی, بہت سارے بچے کال سینٹرز میں جاب کرتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, اور بھی بہت سارے ڈیجیٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا رات کی ہی نیند بہتر ہے, یا نیند کا کیا دورانیہ ہو سکتا ہے؟ یہ نیند کے اوپر پلیز بریفلی. اچھا, جو لوگ رات کو کام کر رہے ہیں, جو بچے نا وہ پریشان نہ ہو, سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے, تو کوشش کیا کریں کہ ہفتہ اتوار نا ٹائم پہ رات کو 10 بجے سو کے بے شک 2 بجے تک 4 گھنٹے کی نیند لے لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ باڈی وہ جو ایک جس ترتیب پہ اللہ نے بنایا اس کو بھولے نا. اب جو اکثر لوگ جو نائٹ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ رات کو کب سوئے تھے, کئی سال پہلے, اب یہ خطرناک ہے. یعنی کہ وہ پیٹرن ہی بن گیا کہ اب تو رات کو کیسے نہیں نیند آتی. آپ پریکٹس کرنا تو شروع کریں, آپ رات کو 10 بجے لائٹیں آف کریں اور تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کریں, تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ کو نیند آ جائے. وہ 4 گھنٹے کی جو ہفتہ اتوار کی جو ٹائم پہ جمعہ ہفتہ کی جو رات کی نیند ہے, وہ اگر آپ کی 10 سے 2 کے بیچ میں ایٹ لیسٹ یہ 4 گھنٹے بھی ہو جائے گی نا, تو باڈی کافی حد تک ریکور ہو جائے گی. یہ جو جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں نا کہ جو بغیر کسی وجہ کے رات کو جاگتے ہیں, قدرتی نیند کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اللہ نے رات دن کسی وجہ سے بنائے ہیں. وہ جو باڈی کے اندر کی ایک کلاک ہے, جو سرکیڈین ردم ہے, جس ترتیب پہ وہ کلاک چل رہی ہوتی ہے, خدا را اس کو نہ بگاڑے.
رات کو جلدی سو جائے, صبح بھی موبائل یوز کر سکتے ہیں, صبح بھی فلم دیکھ سکتے ہیں, صبح بھی نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں. وہ رات کو صرف اپنی اس نیند کے لیے, اس ریکوری کے لیے مخصوص کر دیں. اچھا, اب ہم کلوزنگ کی طرف جانے سے پہلے 3 بڑی مسٹیکس ابھی تک آپ اتنے سالوں کے تجربے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کامن چیزیں آتی ہوں گی آپ کے پاس لوگوں کو جو الٹیمیٹلی جا کے شوگر یا ڈائبٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں, فیملی ہسٹری سے ادر دین دس بات کریں تو وہ کیا ایسی 3 مسٹیکس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ نمبر 1, صرف واک کرنا. صرف واک کرنا. صرف واک کرنا بھی ڈیمیجنگ ہوتا ہے, کیونکہ صرف واک کرتے رہیں گے تو مسل لاس اور بڑھے گا. 80% گلوکوز مسلس کو چاہیے. اگر آپ کا مسل لاس ہو رہا ہے تو آپ کی باڈی میں گلوکوز اسٹور کرنے کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ 1-2 گھنٹہ واک کر لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ واک کریں, آدھا گھنٹہ مسل ٹریننگ کریں. ایک تو یہ غلطی آج سے ٹھیک کر لینا کہ اگر آپ صرف واک کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو آگے جا کے نقصان دے سکتی ہے, آپ کے لیے مسئلہ بڑھ جائے گا. دوسرا, جیسی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی سیدھا میڈیسن کے اوپر لگ گئے. 1 گولی 2 گولی 3 گولی انسولین. ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے, سب سے پہلے وضو کریں, 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے جگا دیا, یہ میرے لیے ویک اپ کال ہے, اب میں ڈائٹ اور ایکسرسائز کو چینج کروں گا, اب میں اپنا خیال رکھوں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ سب سے کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ سب کی خدمت کرنا, اپنی نہیں کرنا. باؤنڈری سیٹ کرنا سیکھیں. سب کو خوش کرنے والا آخر میں کسی کو خوش نہیں کر پاتا. پہلے اپنی خدمت کریں تاکہ دوسروں کی کر سکیں. خود سے محبت خدا سے محبت ہے. تو یہ جو تیسرا اسٹیج ہے, یہ جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اتنے اپنے آپ کو بڑے مومن کہتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنی سخاوت کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سخی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ سخی ڈھونڈنا پڑے. خود سے محبت کریں, باؤنڈری سیٹ کریں اور ایک ڈسپلن اپنے اوپر نافذ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر لاسٹ میں بات کر لیں. کچھ لوگ فیشن سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی نا لوگ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں. اور کچھ لوگ ویسے ہی بس سن لیا. اس کا سنجیدہ اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا سنجیدہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے. 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 16 گھنٹے, 18 گھنٹے, 20 گھنٹے, 1 میل اے ڈے, وہ ڈیسائیڈ کریں. اور پھر اگلا جو مرحلہ ہے کہ جو میری ایٹنگ ونڈو ہے اس میں کیا کھا رہا ہوں, پلان کریں. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا, سوچ میں کھانے کا رہوں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہ بغیر کسی پلاننگ کے چل رہے کہ ابھی جو بھی آگے ملے گا یہ کھاؤں وہ کھاؤں کیا کھاؤں, نہیں. اب جب میں گھر سے نکلا ہوں اور میں فاسٹنگ کی حالت میں ہوں, اب مجھے پتہ ہے کہ 6 سے 10 بجے کے بیچ میں میری ایٹنگ ونڈو ہے. ایک میل میں نے 6 بجے لینا ہے رات کو, ایک 10 بجے لینا ہے. اب جب میں گھر سے نکلا ہوں نا, مجھے ابھی سے پتہ ہے کہ میں نے 6 بجے کیا کھانا ہے اور میں نے 10 بجے کیا کھانا ہے. یہ ہوتی ہے پلاننگ. جب آپ پلاننگ کر کے چلتے ہیں نا تو آپ کو میکسیمم ریزلٹس ملتے ہیں. بہت سارے لوگ پورا دن فاسٹنگ کر کے اپنے اوپر جو ہے نا وہ سختی بھی کاٹ لیتے ہیں, اور جیسے ہی کھانا شروع ہوتا ہے پھر اندھا دھند شروع ہو جاتے ہیں. نہ پروٹین کا پتہ کتنی لی ہے, نہ کاربس کا پتہ, نہ فیٹ کا پتہ. تو پلان کرنا سیکھیں. یہ جو بغیر پلاننگ کے ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی میں نے لوگوں کا وزن بڑھتے دیکھا. لیں جی, آج کی گفتگو میں سننے والوں کے وہ تمام سوالات جو اب تک مجھے موصول ہوئے تھے میں نے آپ سے پوچھ لی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے, ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیتے, ویٹ کرتے اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملتے اور یہی باتیں ان کو مشورے کے طور پہ ملتی, وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے. اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں. یہ بولنے کی بات نہیں ہے, کرنے کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے لاسٹ ایپیسوڈ میں لوگوں کے سوالات تھے وہ لے کے ہم آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں, اب جو سوالات آئیں گے وہ ہم اکٹھے کرتے رہیں گے, پھر ایک نشست رکھیں گے اور ایڈریس کر دیں گے. آپ کے وقت کا شکریہ.